الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک کی تفصیل چل رہی تھی۔ سورہ ملک کے اندر گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس بات سے نڈر نہ ہو جاوے، اس بات سے بے خوف نہ ہو جاوے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی آسمان میں رہنے والی ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ نافرمانوں کو زمین میں دھسا دیوے، ان یخسف بکم الارض، زمین میں ان لوگوں کو دھسا دیوے۔ اسی طریقے سے ایک بات آئی تھی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اتنی زبردست ہوا چلاوے جس میں پتھر بھی شامل ہو اور پوری قوم کو ہلاک کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے شکلوں کو بدل کر مسخ کر کے انسانوں کو خنزیر اور سور کی شکلیں بھی دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ امت کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو ابھی جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی اور جو گزشتہ جس کی تفصیل ہوئی تھی تو اس میں ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت زمین میں دھس کر، آسمانوں سے پتھر کی بارش ہو کر اور ان کی چہرے کی تبدیلی ہو کر وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ حدیث ہے کہ ان پر مسخ نہیں ہوگا، ان پر رجم نہیں ہوگا، ان پر خسف نہیں ہوگا، میری امت ایسے برباد نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا تھا۔ اور یہاں پر تو قرآن کی آیتیں تو ہمارے ہی متعلق ہے کہ جو نافرمانی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے۔ تو علماء نے اس کے جواب میں بات لکھی ہے کہ جو حدیث میں بات ہے وہ اس طریقے سے کہ پوری قوم کو ایک ہی وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں نہیں دھسا دیں گے، جیسے کہ پچھلی قوموں کا یہ حال ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو پتھروں کی بارش سے برباد نہیں کریں گے، بیک وقت سب قوم کو ہلاک کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن خاص لوگوں پر اس طریقے کا عذاب آ سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے حد درجے کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں پر ایسے عذاب دے سکتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی ایسے عذاب دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ قریب ہی زمانے کے اندر بھوپال کے اندر ایک عورت نے قرآن کریم کی توہین کی تھی کہ وہ عورت کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو ایک پنڈت کے پاس، ایک سادھو کے پاس پہنچ گئی۔ عورتوں کے اندر دینی مزاج بنانا بہت ضروری ہے، اگر نہیں بنایا ہم پانچوں وقت میں تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں لیکن گھر سے دن چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ وہ سنتے وہ پنڈت اور سادھو کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا کہ اگر تم کو اولاد چاہیے تو تم کو ایک عمل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جو تمہارا قرآن کریم ہے اس قرآن کریم کو نیچے رکھنا اور اس کے اوپر تم بیٹھ جانا اور بیٹھ کر اس کے اوپر غسل کرنا، یعنی توہین کی جتنی انتہا ہو سکتی ہے اس نے بتا دی۔ اور یہ لوگ عقل سے کورے لوگ، دین سے کورے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی ہے فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پورے چہرے کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ اخباروں میں بھی آیا تھا، وہ اس زمانے میں اخباروں میں بھی یہ چیز چھپی تھی۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھو یہاں پر صورتوں کو مسخ کی کہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو خاص خاص جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ یہ عذاب دے سکتے ہیں. تو آدمی کو ہر وقت ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی ایسی کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچاوے. یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جہاں دینداروں کا طبقہ ہے ان میں بھی ایسا مسئلہ پیش آ چکا ہے. ایک علاقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، بالکل دینداروں کا طبقہ ہے. یہ نوبت آئی کہ ان لوگوں نے بھی علاج کے خاطر ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ وہاں سے یہ عمل دیا گیا کہ فلانی جگہ پر جا کر تم 7 چکر لگا دو. اب یہ 7 چکر لگائیں گے وہاں پر تو 7 چکر لگانے کے نتیجے میں وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ 7 چکر لگانے کی تعظیم کا حق جو ہے وہ بیت اللہ کو ہی ہے. اور انہوں نے قبر کے سامنے اور ایک پتھر کے سامنے اس کو گھما دیا. ان 7 دیندار طبقہ بالکل. تو علماء سے پوچھا گیا تو جتنے بھی لوگ تھے ان کا نکاح سر نو پڑھایا گیا اور ایمان کی تجدید کروائی گئی. تو اس طریقے سے ایسا زمانہ ابھی چل رہا ہے کہ ایمان کو بچانا مشکل ہے. اس لیے ابھی سب سے زیادہ ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری ذات پر بھی. چنانچہ یہ جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اوپر بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو دسا دے وے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے وے، تمہاری شکلوں کو بدل دے وے. یہ سب اگر اللہ تعالیٰ کرنے پر آ جاوے تو تمہارے پاس کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے. اسی کو بیان کیا یہاں پر. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. رحمان کے سوا تمہارے پاس کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن پھر بھی کافی لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے. ان الکافرون الا فی غرور. کافی لوگ سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پتھروں کے بت ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے. یہ دھوکہ ہے ان کا. فلانا بت ہماری حفاظت کرے گا، دھوکہ ہے. کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں خود اللہ کا مقابلہ کرے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. انسان کے پاس تو کوئی بنائی ہوئی چیز اس کی خود کی ہے نہیں، خود وہ بنا ہوا نہیں ہے نا، اس کو خود کو بنایا گیا ہے، تو کائے کا غرور کرے. لیکن پھر بھی کافر لوگ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے رزق کو قبضے میں کر لے، تمہارا رزق ختم کر لے، کھانے کا رزق، لباس کا رزق، پہننے کا رزق، ہر چیز کا رزق ختم کر لے، روک دے، تو کون ہے جو اس رزق کو واپس لے آوے؟ کس کی طاقت ہے؟ تمہارے ہزاروں بتوں میں سے کون سا بت ہے جو اس کو واپس لے کر آوے؟ اسی کو آگے بیان کیا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رزق کو روک دے تو کون ہے جو تم کو رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو ونفور. یہ سب چیزیں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق دینے والے ذات تو اللہ ہی کی ہیں، لیکن پھر بھی ہر درمی پر فی عتو، سرکشی میں اور حق سے نفرت کرنے میں، اسلام سے نفرت کرنے میں جم چکے ہیں لوگ. اب ان کی ناک کا سوال ہے، فلانا سوال ہے، اس کے نتیجے میں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، حالانکہ سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس کے باوجود بھی یہ نفرتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی کو یہاں پر بیان کیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں بیان کر کے، ایک تو لشکر والی آیت کہ کون سا لشکر ہے، یعنی اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو دور کرنے کی صلاحیت تمہارے بتوں کے اندر نہیں ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ روزی کو چھین لے تو نفع دینے کی صلاحیت بھی تمہارے بتوں کے اندر، جب نقصان کو دور کرنے کی، نفع دینے کی صلاحیت جب ان میں موجود نہیں ہے تو کائے کی ان کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 آیتوں سے ہم کو سمجھایا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے اس کو آگے بیان کیا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہو
یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت والا ہے یا وہ شخص جو سیدھے راستے پر اپنے قدموں کے بل چلتا ہو؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. یعنی اس کے اندر کل 3 چیزیں بیان کر دی کہ ایک آدمی نے جو منزل طے کی ہے وہ بھی غلط، اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی خراب، کھڈے کھڈے والا اور بالکل خراب راستہ، اور وہاں چلنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی غلط، چہرے کے بل چل رہا ہے، پیروں سے نہیں. ابھی آدمی منزل تک کبھی پہنچے گا؟ صحیح منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا. اور ایک آدمی منزل بھی صحیح ہے، راستہ بھی ہموار ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور چلنے کا طریقہ بھی صحیح ہے، تو یہ آدمی ہدایت پر پہنچے گا، اور وہ آدمی کبھی بھی ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا. تو یہی مثال کافروں کی کہ اللہ نے کھول کر پورا راستہ بیان کر دیا، پھر بھی وہ اپنے آنکھیں بند کر کے اوندے چلے جا رہے ہیں. یہ تو دنیا میں مثال سمجھائی، لیکن آخرت کے اندر بھی کافروں کا حال یہی ہوگا. بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کافر لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگ قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل چلیں گے، چہرے کے بل چلیں گے، یعنی چہرہ نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوں گے. جب یہ بات سامنے آئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ ابھی اپنی تھوڑی دیر رہ سکتے ہیں، بہت مشق کرتے ہیں تب بھی تھوڑا چلتا ہے کوئی، تو کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی جواب دیا کہ جو ذات قدموں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے. تو کافروں کو سر کے بل چلائے گا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت بھی ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے بندوں سے بہت محبت ہے اللہ کو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بار بار نصیحت کے انداز میں آیتیں آ رہی ہے سامنے. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے کل، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے تم کیوں اتراتے ہو اتنے. هو الذی انشأکم، اس ذات نے ہی تو تم کو پیدا کیا. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو، نبوت کا علم حاصل کرو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق لاؤ. دیکھو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ 5 ہیں، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. کان ہے، آنکھیں ہے، ناک ہے، زبان ہے، اور پورے بدن کے اندر محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. کان سے سننے کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، سونگھنے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے اور چھونے کے ذریعے سے، 5 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے. اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر 2 چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. کون سی؟ کان اور آنکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 چیزوں سے علم زیادہ حاصل ہوتا ہے، سننے کے ذریعے سے اور دیکھنے کے ذریعے سے. اور اس میں بھی سننے کے ذریعے سے زیادہ حاصل ہوا ہے. بہت ساری کنٹریوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے. خالی بیت اللہ کو بہت سارے نہیں گئے، مدینہ میں نہیں گئے، امریکہ میں نہیں گئے، لیکن سنا ہے اور مان لیا سب نے. تو سننے سے زیادہ حاصل کیا، اس نے پہلے سمع، کان کا تذکرہ پہلے کیا، دوسرے نمبر پر آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ علم حاصل کرنے کا جو مرکز ہے جہاں پر علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے، دماغ نہیں ہے. افئدہ، دل. تو دل کا یہاں پر ذکر کیا. تو علم حاصل کرنے کی سب چیزیں انسان کو دی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی ڈالنی چاہیے، یہ بیان کیا گیا. اور دل ہی سب کا بادشاہ اور راجا ہے. یہ آنکھیں اپنے اختیار سے نہیں دیکھتی جب تک کہ دل نہ کہے. یعنی گویا کہ دل کے خدام ہے، یہ سب خادم ہے. کان، ناک، آنکھ سب دل کے خادم ہیں. دل کہتا ہے تو ہی دیکھتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ کہتے ہیں ایک بازار سے ہم چل کر آ گئے، بہت بڑی عمارت ہے عالی شان. پھر راستے میں سے جب گھر پہنچے تو کہ دیکھیے وہ کیسی زبردست عمارت تھی. تو ہم کہتے ہیں ارے میرا تو دھیان ہی نہیں رہا، میں تو دوسری سوچ میں پڑا ہوا. حالانکہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن دل نے ابھی حکم نہیں دیا وہاں دیکھنے کا، تو دیکھ نہیں پایا. بہت سی مرتبہ آدمی سوچنے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، چیز سامنے ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتی. وہ بھائی ابھی کہ معلوم نہیں، میں تو مشغول تھا، ابھی کچھ سوچ رہا. ایسا ہوتا ہے. تو دل مرکز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کا مرکز ہے. دین کو داخل کرنے کا بھی، صفائی کا بھی مرکز، ہر چیز.
اس لیے حدیثوں میں آیا کہ اللہ کی ذات اتنی زبردست اور عالی شان ہے کہ کوئی مخلوق کہیں پر بھی سما نہیں سکتی، لیکن کہا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، یعنی اللہ کی جب یاد کرتے، اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر افیدہ یعنی دل کا تذکرہ کیا، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی قلیلا ما تشکرون، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزارتے ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، جہاں پر کل آوے نا کل، تو وہاں پر نرمی سے بتانے کا نہیں، ان کو صاف صاف بتا دیجئے اللہ کے نبی، جب یہ نہیں سمجھ رہے ان کو بتا دیجئے، جیسے قل هو اللہ احد، اے اللہ کے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیے۔ تو اسی طرح کی یہاں پر کہی جائے قل، آپ کہہ دیجئے هو الذی ذرأکم فی الارض، تم کو زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھیلایا، نسل در نسل چلتے چلتے پوری دنیا پر گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم دنیا ہی میں رہوں گے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کیا تم کو حساب دینا ہے۔ یہ کھول کھول کر جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے بے وقوفانہ سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کے نبی تم جو یہ عذاب کی باتیں کرتے ہو، قیامت کی باتیں کرتے ہو کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہ لوگ کہنے لگے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب آنے والا ہے؟ کب سے باتیں کر رہے ہو، ابھی تک آیا نہیں، تو یہ وعدہ کب ہوگا، یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اس طریقے سے یہ بے وقوفانہ سوال وہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا قل، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کو ہی معلوم ہے کہ اس کی کیا تاریخ ہے، کب وہ ہوگا، انما العلم، اور میرا کام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صاف صاف طور پر تم کو خبریں دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، میرے ذمے تو یہ کہ تم کو صاف صاف باتیں بیان کر دی جاوے۔ وہ قیامت کب ہے، بہت سارے علوم ایسے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، وہ جو 5 چیزوں کا علم ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا، یعنی بہت ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی۔ اب یہاں پر قیامت کی متعلق کچھ بات بیان کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ قیامت جو کل 3 طریقے کی قیامت ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کا سوال یہ بے وقوفانہ کیسے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے یہ لوگ، بس صرف ان کا یہ ہے کہ اسلام کا مذاق اڑاؤ۔ قیامت کل 3 طریقے کی، ایک قیامت شخصی قیامت ہوتی ہے، ایک قیامت ہوتی ہے کرنی، اور ایک قیامت کلی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت شخصی جو ہوتی ہے یعنی آدمی کی جب موت واقع ہو گئی تو سمجھو کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی، یعنی شخصیت پر آتی ہے، شخص پر، ایک شخص پر آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تو قیامت ہے، اب اس کے بعد تو اس کی زندگی نہیں، اس کو سیدھے قیامت میں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو یہ ہوئی اس کی قیامت شروع۔ ایک قیامت اس کی ہے، ایک قیامت آتی ہے کرنی۔ کرنی مطلب ہوتا ہے نسل جو ہوتی ہے نا، ہماری ایک نسل چلتی ہے، وہ 100 سال پر وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، 100 سال پر اس نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دوسری نسل آتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب دوسری نسل آتی ہے یعنی 100 سال ہو جاتی ہے تو ایک مجدد پیدا کرتے ہیں۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے اندر 100 سال کے اندر غلط رائیوں کے نتیجے کے اندر جو دین خلط ملط ہو چکا ہے اس کی صفائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ولی کو بھیجتے ہیں جو دین کی صفائی کرتا ہے، بالکل صاف ستھرا جو پہلے تھا اسی طریقے سے کرتا ہے ہر 100 سال پر۔ چونکہ نسل بدلتی ہے تو وہ نئی نئی چیزیں نہ لے آوے، اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور اخیر میں سب سے اخیر میں جو مجدد آئیں گے وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ یہ ہوئی دوسری قیامت جب نسل ختم ہوتی ہے 100 سال پر۔ تیسری قیامت جو کہ وہ عالم کی قیامت، یعنی پورے عالم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ ہو گئی 3 قیامت۔ اب ایک بات یہ سمجھو کہ ایک آدمی ایک چیز بناوے،
اور وہ چیز حصوں سے بنی، یعنی چھوٹے چھوٹے پرزوں سے بنائی گئی، یعنی 100 پرزے ملا کر ایک چیز بنی مکمل، چھوٹے چھوٹے پرزے بنائے اور اس میں ایک چیز اس کی مکمل بنائی گئی۔ اب اس میں سے ایک ایک پرزہ جیسے جیسے ہم نکالتے جائیں گے، ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، نکالتے جائیں گے جب، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ چیز کیا ہو جائے گی، ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب ہم جانتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شخصیتیں روزانہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں، انسان ایک ایک روزانہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں، تو ختم ہو رہا ہے، اور دنیا نام ہے اسی کا، انسان اور حیوان اور مخلوقات کا نام تو دنیا ہے، تو حیوان بھی مر رہے، دوسری مخلوقات بھی مر رہی ہے، انسان بھی مر رہے، مطلب کیا ہو رہا ہے کہ دین بدین دنیا کہاں جا رہی ہے، ختم ہونے کی طرف۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے صاحب کہ ضرور قیامت کیا ہوگی، قائم ہوگی۔ اگر کوئی انسان نہ مرتا، حیوان نہ مرتا، مخلوقات نہ مرتی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، ابھی تک کہاں کوئی مرا ہے، لیکن جب مر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ قیامت واقع ہوگی۔ اب آدمی جو ہے، شخصی قیامت جو ہے، یعنی آدمی پر جو قیامت آتی ہے ایک ایک آدمی پر، اس سلسلے میں کبھی یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ متی ھذا الوعد، یہ کب واقع ہوگی۔ اپنے سلسلے میں کبھی پوچھا میری کب ہوگی، کون سی تاریخ کو میں مرنے والا ہوں؟ کہ آدمی اپنی اولاد کی تیاری میں کہ میں مر کر جاؤں تو میرے اولاد کے لیے کچھ کر کر جاؤں، میں اپنی پراپرٹی کو ایسے نہ اڑاؤں، نہیں تو اگر ایسے اڑا کر گیا تو بعد والے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اس سلسلے میں وہ تیاری میں کبھی پوچھا کہ نہیں، میں تو تیاری اس وقت تک کروں گا جبکہ پہلے مجھے معلوم ہو کہ میں 2022 کی جنوری کی فلاں تاریخ کو میرا انتقال ہوگا، تب جا کر میں تیاری شروع کروں گا، ورنہ تو میں تیاری نہیں کروں گا۔ وہاں سوال کرتا ہے آدمی، جب وہاں نہیں کرتا ہے، وہ بھی ایک قیامت ہے، وہ بھی قیامت کا حصہ ہے، تو یہاں کیوں کر رہا ہے پھر وہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین؟ ہمارا کام تیاری کرنا ہے، جب اللہ کا علم میں جو چیز ہوگی اس کے مطابق قیامت واقع ہو جائے گی، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں۔ اس لیے ان کا جو سوال ہے بالکل بیجا سوال۔ اب رہا ایک سوال کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مخفی کیوں رکھا، چھپا کر کیوں رکھا؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام میں صرف قیامت کو نہیں چھپایا، بہت ساری چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے، پورا گیپ پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ وہ شب قدر کے بارے میں دیکھو، جمعہ کی مقبولیت کی گھڑیوں کے بارے میں دیکھو، سب چیزیں چھپی ہوئی۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر اس کا تاریخ نہ سب چیز معلوم ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا، ارے ابھی تو بہت دیر ہے، گزارو جس طریقے سے زندگی گزارنے، ایسے وہ دن آئیں گے اسے دیکھ لیں گے، ہے نا۔ مرنے کی تاریخ ہوتی تو آدمی دنیا درہم برہم ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کیا ادا کر دیے، جب معلوم ہے پھر بھی نہیں کر رہے، تو یہ اگر تاریخ ہی معلوم ہوتی تو مسئلے ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قیامت کو اور ہر چیز کو کیسا رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا بے وقوفانہ سوال کہ اگر یہ عقل سے کام لے تو یہ چیزیں بہت ہی سمجھنے آنے والی چیز ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔